بلغ العلا بکمال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور طیبہ سے آپ کا میزبان اللہ بخش کلیار. آج میں اپنی دوسری کتاب اسرار دل کے متعلق آپ سے گفتگو کروں گا، اس کا تعارف آپ کو کرواؤں گا. کتاب اسرار دل یہ 4 ابواب پر مشتمل ہے، اور اسرار دل یعنی دل کی باتیں، دل کے راز، یہ مجھے لکھنے کی کیسے اس کی ضرورت پیش آئی اور یہ میرے ذہن میں کیسے خیال آیا. الحمدللہ دوران مطالعہ قرآن حکیم فرقان حمید تو میں نے یہ محسوس کیا تفاسیر پڑھتے ہوئے کہ دل کا جو رول ہے، دل کا جو کردار ہے، وہ انسانی حیات میں رب العالمین نے کیسے کیا رکھا ہے. تو اس پر میں ریسرچ کر رہا تھا، تو پھر میں نے اس کتاب کی طرف توجہ دی. تو اس کتاب میں آپ کو 4 ابواب ملیں گے. پہلا اس کا جو باب ہے وہ کائنڈز آف ہارٹ اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنہ وہ ہے. تو قرآن حکیم کی روشنی میں اس دل کی کتنی اقسام ہیں، یہ پہلے میں نے باب بنایا. اس میں تقریباً کوئی 26 قسمیں میں نے نقل کی ہیں. اس کا طریقہ کار یہ تھا کتاب کو تحریر کرنے کا کہ پہلے میں قرآن کی آیت لکھتا، پھر اس کا ترجمہ، پھر اس کی کوئی 4 یا 5 لائنوں کی مختصر سی تفسیر کہہ لیں وہ بیان کی جاتی تھی. تو اس طرح میں نے پھر 26 کے قریب قرآن کی اقسام نقل کی، جس طرح قلب سلیم، قلب منیب، قاسی قلوب، اسی طرح مختلف اقسام ہوئی. اس کے بعد اس کتاب کا جو دوسرا ہے وہ چیپٹر وہ تذکرہ دل ہے، یعنی دل کا ذکر ہماری انسانی حیات میں کیا ہے، مطلب دل اور روح، دل اور نماز، دل اور روزہ، دل اور تقوی، دل اور حج، اسی طرح مطلب دل کا جو رول ہے وہ کیا ہے، وہ میں نے اس میں دوسرے باب میں کیا. تیسرا باب جو ہے نا اس کتاب کا وہ یہ ہے کہ اس میں نے قرآن حکیم فرقان حمید میں جہاں کہیں بھی جس آیات میں بھی دل کا ذکر کسی بھی حوالے سے آئے تو وہ ساری آیات کو میں نے نقل کیا ہے قرآن حکیم سے. تمام آیات جہاں بھی آئے، کہیں یہ صدر کے نام سے آیا، کہیں قلب کے نام سے آیا، کہیں فواد کے نام سے آیا، اور یہ سارا میں نے ذکر اس میں ان آیات کو جمع کیا ہے. اس کا اگلا جو باب ہے وہ ہے دل کا ذکر احادیث طیبہ میں، یعنی احادیث مبارک میں جہاں کہیں دل کا ذکر آیا تو وہ میں نے احادیث کو جمع کیا ہے. تو اس کے بعد اس کا جو آخری باب ہے دل کا ذکر بر صغیر کے معروف شعراء کے ہاں، تو اس میں نے شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے تقریباً 300 اشعار جن میں دل کا آپ نے ذکر کیا ان کو اکٹھا کیا ہے. اس کے بعد صوفی شعراء کا جتنا بھی کلام ہے وہ اکٹھا کیا ہے، اس میں 1-2 شعر تبرک کے طور پر دیے ہیں. اسی طرح جو ہمارے مقامی شعراء تھے پاکستان کے ان کا بھی کلام دیا. تو اس طرح یہ کتاب تکمیل کو پہنچی. تو اس میں مثلا اب آپ کو اس کی آیات کی روشنی میں تھوڑا سا تعارف کرواتا جاؤں. دیکھیں کہ دل کا جو بڑا ذکر ہے قرآن حکیم میں بہت زیادہ آیا ہے، یعنی آیات الہی اور جو الہام ربانی کا جو مرکز ہے الہ العالمین جب انسان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ دل کے توسط سے ہوتے ہیں. اور جتنی بھی آیات اور جن سے جب انسان کو اللہ رب العزت نے مخاطب کیا تو دل کے توسط سے ہی کیا. تو آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کی جو 6 آیات ہے، 7ویں آیات ہے، وہ بھی دل کے ذکر سے شروع ہو رہی ہے. تو اس طرح آگے چلتے ہوئے اس کا سارا تذکرہ آ جاتا ہے. تو اس طرح پھر احادیث مبارک میں جب آپ آئیں گے تو احادیث کے ذخیرے میں بھی آپ کو بے شمار ایسی احادیث ملیں گی جن کا ذکر آتا ہے. تبرک کے طور پر ایک حدیث میں پیش کرتا جاؤں. ایک دفعہ جس طرح آپ کی بہت پیاری دعا ہے یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والی ذات میرے دل کو بھی اپنے دین پر قائم رکھنا. تو اسی طرح قرآن حکیم میں بے شمار آیات مبارکہ میں جہاں دل کا ذکر ہے، جس طرح یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، کہ جس دن نہ مال نہ دولت کوئی چیز کام نہیں آئے گی، جو صرف اور صرف وہ دل کام آئے گا جو پاکیزہ، صاف ستھرا، شرک، تمام ہر قسم کی خبائث، بیماریوں اور ہر قسم کے امراض سے پاک جو بندہ دل لے کے آئے گا. بہت شکریہ، جزاک اللہ.